السلام علیکم. میل باکس میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روبا اور میرے ساتھ موجود ہیں آفتاب اقبال صاحب اور میری ٹیم. آج کا پہلا سوال. سر، لوگ حیران ہو کے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ نے بابر ہاؤس جس دن ایئر ہوا کیا ویری سیم ڈے پہ ریکارڈ بھی کیا؟ میرا گیس تھا کہ وہ ضرور پوچھیں گے کہ سیم ڈے ہم نے کیا. سیم ڈے ہی تھا, الیکشن شروع ہو چکا تھا, الیکشنز چل رہے تھے اس وقت. لیکن اس وقت رزلٹ تو بہت دور تھے. جی ہاں. تو ہم کیسے چھوڑ دیتے کہ جی ٹرمپ جیت گیا ہے, اگر کملا ہیرس جیت جاتی پھر. تو ہم نے گانا, آپ کو پتا ہے کہ دونوں ٹیکس لی تھی, دونوں ورژنز میں بنایا, دونوں ورژنز کیے تھے ہم نے. سر ویسے وہ بھی اتنا انٹرسٹنگ تھا. ہم کیونکہ شو میں تو صرف ونر والا لگانا تھا, تو ہم میل باکس میں کیوں نہیں دکھاتے اپنے آڈینس کو؟ جی ضرور دکھائیے, کیونکہ اٹ واز اے ویری بیوٹیفل پیس, یہ دیکھنا چاہیے. او رے نا وہ بظاہر جو زمانے سے خفا لگتا ہے, ہنس کے بولے تو دنیا سے جدا لگتا ہے. وہ بظاہر جو زمانے سے جدا لگتا ہے, ہنس کے بولے تو زمانے سے جدا لگتا ہے. ہاں دل لگی 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 دل لگی, دل لگی میں ایسی دل کو لگی کہ دل کھو گیا. ہائے دل کھو گیا, کسی کا دیوانہ یہ دل ہو گیا, یہ دل ہو گیا. دل لگی میں ایسی دل کو لگی کہ دل کھو گیا, ہائے دل کھو گیا, کسی کا دیوانہ یہ دل ہو گیا, یہ دل ہو گیا. او دیکھو تو کاملا نے گیم کیسی ڈالی, دیکھو تو کاملا نے گیم کیسی ڈالی. بھائی جان کاملا ہارس دی گل ہو رہی. اوئے بڑیاں گیماں. او کاملا ہارس ساڈا لاوارث. او دیکھو تو کاملا نے گیم کیسی ڈالی, دیکھو تو کاملا نے گیم کیسی ڈالی. وہاں پہ بھی چل گیا فارم 47, وہاں پہ بھی چل گیا فارم 47. امریکہ بیچارہ کیسے ڈیرل ہو گیا, ڈیرے ہو گیا, کسی کا دیوانہ یہ دل ہو گیا, یہ دل ہو گیا. دل لگی میں ایسی دل کو لگی کہ دل کھو گیا, تیرے پپا ہے دل کھو گیا, تیرے پپا کسی کا دیوانہ یہ دل ہو گیا, یہ دل ہو گیا. منیب میر کہتے ہیں کہ مجھے آج بھی یاد ہے وہ والا ٹائم جب 3 آورز میں اس شو کے 55K ویوز ہوا کرتے تھے, اور آن این ایوریج ایک دن میں 3.5 لاکھ نارمل ہوتے تھے. اب اس شو کی یہ حالت دیکھ کے برا لگتا ہے, بٹ آئی لو آفتاب سر. تھینک یو ویری مچ فار لونگ می, لیکن آئی ڈونٹ تھنک ہی ہیز اے پوائنٹ. یہ جس دور کی بات کر رہے ہیں اس دور میں ایسے ویلاگرز نہیں تھے, اتنے زیادہ ویلاگز نہیں ہوا کرتے تھے, سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا, پولیٹیکل صورتحال اتنی والیٹائل نہیں تھی. تو بھائی جان چیزوں کو ریلیٹ کرنا سیکھیں اور خام خواہ کا ایک سیلف پٹی میں ہمیں مبتلا کرنے کی کوشش نہ کریں. اس زمانے کا اگر 3.5 لاکھ تھا تو آج کا 2 لاکھ ہمیں برا نہیں ہے. اینڈ دیر از اے ریزن کہ وہ 3.5 لاکھ ایک سٹار سٹڈڈ آپ کی کاسٹ تھی, اب اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے. اور سر بہت سے لوگ تو ایسے بھی کہتے ہیں کہ ان کو پرابلم ہوتا ہے, ان سے پلے ہی نہیں ہوتا, یا پراکسیاں لگا رہے ہیں, وی پی اینز لگا رہے ہیں. عالم یہ ہے کہ آپ کے ملک میں وی پی این کے بغیر شو دیکھا نہیں جا سکتا, پھر بھی ہم 2 لاکھ کراس کر جاتے ہیں, شکر الحمدللہ. تو اتنے بھیا جذباتی نہ ہو. تھینک یو ویری مچ اگین اینڈ اگین. مجھے یقین ہے کہ آپ کو دل سے محبت ہے شو کے ساتھ, لیکن اننیسیسری یہ اپنا رویہ بنائے زندگی کا بھی. ہمارے شو سے متعلق تو میں نے آپ کو کلیئر کر دیا,
لیکن آپ اکثر اپنے عزیز و اقارب گھر میں محلے میں لوگوں کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہوں گے، یار دیکھو یہ کتنا ڈیزرونگ آدمی ہے، لیکن دیکھو اس کو بیچارہ کڑی دھوپ میں سائیکل پہ جا رہا ہے. تو شکر کریں کہ اللہ نے اس کو ٹانگیں دی ہوئی ہیں، اللہ نے اس کو سائیکل دیا ہوا ہے، آنکھیں دی ہوئی ہیں، وہ جا رہا ہے. تو کیا ہوا؟ کل گاڑی تھی اس کے پاس، آج سائیکل ہے، ہو سکتا ہے کل 4 گاڑیاں اور ہو جائیں. اس لیے پریشان نہیں ہوتے ان چیزوں کے ساتھ. یہ جو میٹیریلسٹک چیزیں ہیں یہ میٹر نہیں کرتی. میٹر کرتی ہے کہ آپ کہیں کہ اس کا لیول یہ ہوتا تھا، آج دیکھیں زمین دوز ہو گیا، تو آج کتنا نیچے آ گیا. یہ ہے فکر کی بات. جی تو باقی تو ٹیمپریری فیزز ہوتے ہیں. ہاں، اور نہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ ہلیرٹی میں ہم بہت آگے تھے. اب ہمارا مقصد نہیں ہے اتنا ہلیریس اس کو بنانا. ایک تو ہمارے پاس وہ را مٹیریل نہیں ہے، وہ عناصر ترکیبی نہیں ہے جو بہت شاندار کامیڈی کریٹ کرتے ہیں. ان میں سے ایک کا نام امان اللہ بھی ہے، جی، دوسرا ناصر چنیوٹی بھی ہے. باقی سارے تو آ سکتے ہیں، امان اللہ کہاں سے آئے گا؟ بے شک. کیا بات ہے. تو ہم نے قریب رہنا ہے. سٹینڈرڈ ایک بینچ مارک ہے، آپ اس کا تعین کریں کہ اس سے نیچے نہیں آنا. لیکن بعض اوقات ہمارے یہی شوز اس لیول سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں. مثلا جتنا خوبصورت چند دن پہلے ہم نے خواجہ سراؤں والا چھوٹا سا ایک سیگمنٹ کیا ہے جس میں وہ سو رہے ہوتے ہیں اور چور آتا ہے. جی، مطلب I laughed like a horse and I watched it again and again and yet again. حالانکہ میں نے خود کروایا، خود کنسیو کیا، خود پریویو کیا، ایڈٹ کیا، لیکن پھر بھی میں بار بار دیکھتا رہا. جی، ملتان ڈیجیٹل لکھتے ہیں کہ واہ لالا واہ، تمہاری چابی آفتاب صاحب کے پاس ہی ہے. الحمدللہ. یہ محض لالے کی نہیں، بہت ساروں کی چابیاں اللہ نے میرے ہاتھ میں دی ہیں. میں اس کو پاس ورڈ کہتا ہوں. پاس ورڈ از آلسو اے کی. پاس ورڈ کہہ لیں، پن کوڈ کہہ لیں، پن کوڈ کہہ لیں، چابی کہہ لیں، کلید کہہ لیں. میرا تو چیسی نمبر بھی نہ کوڈ. تیری بھی جدوں تک چیسی تے جُتی نہ وجے تیرا کوڈ نہیں کھلدا. ہن اینوں کون دسے بھی چیسی والا جو کوڈ نہیں کھولی دا. ہاں، چیسی کا کیا تعلق ہے؟ تانوں پتہ لالے دا 2.5 سال چ بھا جی پہلے یہ بتاؤ چیسی کیا ہوتا ہے؟ چیسی نمبر بھا جی جڑی اندر کر کے لگی ہوندی انجن دے اوتے. شریمتی جی آپ کیوں بتا رہی ہیں؟ گاڑی کا چیسی نمبر، گاڑی کا چیسی نمبر نیچے جو ہوتا ہے اس کا، جس کو چیسس کہتے ہیں، چیسی نیچے وہ جو ہوتا ہے. فریم ہوتا ہے اسے چیسی. جی، وہ نمبر 1 ہوتا ہے. اوے تیرے چیسس کی سی. وہ چیسی ہوتا ہے، چیسی. اچھا جی. اب یہ ببو رانا ہے، پنو ہے، ایون رنگیلا ہے. واہ جی واہ. اب رنگیلے سے کام کروا کے دکھا دیں کہیں اور میں آپ کو مان جاؤں. نہیں بات ہے یہ بالکل کوشش کر کے آئے ہیں. آپ سب سے زیادہ مواقع رنگیلا کو ملے، آپس کی بات ہے. اس کو انتہائی خوبصورت شو ڈارلنگ وہ ملا، ایک وہ بات نہیں بنی. اس کو ایک بڑا سنجیدہ رائٹر ٹیلنٹ، گل نوخیز اختر، بہت سنجیدہ. بہت سنجیدہ نہیں، وہ مخولیہ رائٹر ہے اور 100% ڈیڈیکیٹڈ رائٹر، وہ ملا. بھائی جان کلک نہیں کر سکے. پھر یہ دولتیاں میں رہا بڑی دیر تک، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی میرا خیال ہے شاریاں میں بھی چکر لگا گیا. کچھ دیر اشاریہ میں بھی گئے تھے، ہے نا. ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਗੈਸਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ 2 ਵੀਕ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ. ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਣ ਤੇ ਦਿਓ. لیکن یہاں آتے ہی چھا گیا تھا جب ببو نہیں تھا. یہ رنگیلا اور پنو کے ساتھ ہم نے اننگز کھیلی ہوئی ہیں. ہماری اوپننگ اتنی شاندار ہوتی تھی، کمال ہے. جیو پہ ایسا ہی میں کہا پتہ نہیں کہنے لگے ہماری اوپننگ اتنی شاندار ہوتی جب سے یہ انجار آیا ہے. صاحب ہاتھ تہاڈا بھی بڑا توبہ 14 نمبر دی جُتی جڑا. نہیں واقعی اس کا ہاتھ مزدور کا ہاتھ ہے نا. مزدور کا ہاتھ ہے کاشینات. کاشینات نہیں ہے، کاتیا کو کہہ رہا ہے کاشینات. یار کس قدر کنزین ہے یہ کسی مزدور. اجاؤ رہنے دو. یہ مزدور کا ہاتھ ہے کاتیا، لوہا پگھلا کر اس کا آکار بدل دیتا ہے. تو چاہتا ہے کہ میں تیرے یہ طاقت خون پسینے کی کمائی ہوئی روٹی کی. اچھا یار ٹھیک ہے بھائی، دونوں ٹھیک ہے. تھانوں پورا کر لیندے ہو بھاجی، میل باکس ہیگا. کر لیں پلیز، کر لیں. یہ طاقت خون پسینے سے کمائے ہوئے روپے کی ہے. میں کی دساں میرے بھائی نے جدوں میرے بھائی نے کاشینات دا ہاتھ دکھایا نا، کاشینات کون ہے؟ او کاتیا اے سالیا. جدوں میرے بھرا نے کاتیا دا ہاتھ دکھایا نا، لوہا پگھلا کر اس کا آکار بنا دیا اس نے. یہ طاقت خون پسینے یہ طاقت تھت پونے کی طاقت ہے.
یہ زبان گھما کر انسان کا آکار بدل دیتا ہے. تو کہے تو میں تھتو. ایسے ہی سمجھو تو کیا, ہمارے ساتھ رہو گے روپیہ پیسہ ملے گا, لوگ ڈریں گے تم سے. لوگوں کو ڈرا کر وہ جیتا ہے جو تھت مارتا ہے. ڈاکٹر صاحب تھوڑے میل باکس میری مچھ لے گی, تمہیں پتا آئین ہون کیسا لگ رہے ہیں؟ تم پتہ کیسے لگتے ہو مجھے؟ ہاں جی وہ پیارے, اس میں کوئی شک نہیں. دیکھی بچو کوئی نہ کوئی سڑی گل چھڈن گے. ایک ہوتا ہے آلو اور ایک ہوتا ہے آلو کا بیج. چھوٹا سا آلو ہوتا ہے بالکل, اس کو ہم آلی کہتے ہیں. آلی. اوے تیری آواز نہ نکلے, اس سالے نے پچکی پا لی وچ, پچکی. پیچھے کا آلو نکا. جی جی, تمہیں پتا گل کتے دے بی ال جا رہی سی, انہوں نے آلو دا بی پایا. نہیں, آلو کا بی ہوتا ہے نا. آلو دا بی ہوندا, اور ہم بھائی آلو کاشت کرتے ہیں, ہمیں پتا ہے. اچھا بھان تہاڈی نظر چ میں ہاں, یہ بڑا پیارا ہوتا ہے. میں نہیں کدی ویکھیا یار. اچھا وہم پان والے ہو, جڑا پچھلا سوال سی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اچھا کسی نو تسی دیر بعد ملو نا, تانوں پہلی گل ہی یہ کرے گا وہ بڑا کمزور ہوئے ہیں. ہاں بڑا ماڑا ہو گیا یار تو. ہاں جی, تیرا رنگ پیلا ہو گیا, میں ملنے ہی چھڑدا. اچھا جڑا میں دیر بعد ملدے نا, میں اودے سامنے, او بھائی میں ماڑا نہیں ہےگا, ویکھ میں بالکل ٹھیک ہاں, اے ویکھ میں چوکس ہاں. پیپسی ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਖਰੀ ਕਮਰੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ. وہ دیکھو, اگر تم نے آئندہ کیا میں پھر اسی کمرے میں لے کے جاؤں گی. بھائی وارنگیلا صاحب, آپ میل باکس میں فرسٹ ٹائم بیٹھے ہیں؟ نہیں میں بیٹھتا رہتا ہوں جب ٹائم ہوتا ہے. ٹائم کی یار, تم سائیکل کرائے دے لے, ٹائم ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب اپنا اگلا سوال چک کے کھڑے نے, ساڑے چپ کرو. جی, امریکی الیکشن پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ کیا پاکستان خصوصاً خان صاحب کے حوالے سے اب کوئی پیش رفت ہونے کا امکان ہے؟ دیکھیں آپ یہ امید لگاتے ہی کیوں ہیں؟ امریکہ کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں آپ کے اپنے ہاتھ پیر نہیں ہیں؟ آپ 25 کروڑ ہیں, اللہ سے ڈریں, اپنے فرائض دیکھیں, میرا پکی پکائی نہ مانگا کریں, خود محنت کرنا سیکھیں. خان خود اس کو ایکسپلین کر چکا ہے کہ میری آزادی امریکہ سے ہو کر نہیں آئے گی, پاکستان سے آئے گی. آپ اپنا دیکھیں. باقی جو الیکشن رزلٹ آیا ہے وہ تاریخ ساز رزلٹ ہے. امریکہ انتہائی بڑے تغیر سے گزر رہا ہے, اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ الیکشن کہ تمام تر نامساعد حالات کے باوجود اس شخص نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ڈیپ اسٹیٹ کو شکست دی. بالکل. اور وہ ٹک کر نہیں بیٹھے گی, وہ پریشان کرتی رہے گی. لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیسا کیا اس ڈیپ اسٹیٹ کا. ورنہ وہ کیا کرتے, جیسے ہمارے ہاں اداروں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تیاری کرنی ہے, اچھا آپ نے یہ لا پاس نہیں ہونے دینا, اچھا لوور چیمبر میں ہو بھی گیا تو اپر چیمبر, وہاں سینٹ میں طویل عرصے بعد پاپولر ووٹ بھی ملا ایک ریپبلکن کو, سینٹ میں بھی آپ کی اکثریت, آپ کی ہاؤس آف ریپ میں اکثریت. آپ ایک طرح سے, میں اس کو لینڈ سلائڈ وکٹری کہتا ہوں, تگڑی وکٹری کے ساتھ آئے ہیں. آپ ڈیفائی کر کے آئے ہیں. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ لاز آف فزکس کو آپ ڈیفائی کر کے آئے ہیں. کہ امریکہ میں اگر آپ رہتے ہیں, آپ کو امریکی پالیٹکس کا پتہ ہے, تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ نے لا آف فزکس کو, گریویٹیشن کو ڈیفائی کر دیا. تو اس کا پاکستان پر اثر اس طرح تو پڑ سکتا ہے کہ جس طرح روم میں سیزر تبدیل ہونے سے پوری نیابت کو دیکھنا پڑتا ہے نا کہ بادشاہ چینج ہو گیا. جی, کیونکہ یہاں پہ جو کچھ ہوا ہے یا جو کچھ ہوتا چلا آیا ہے پچھلے 77-78 سال کی تنابیں وہاں سے کھینچتی تھیں. اس دفعہ وہ پکڑے گئے ہیں. وہ بابا پکڑا گیا. اصل میں بابا اور اس کی ٹیم نالائق بڑی تھی. ہمارا اثر ان پہ ہو رہا ہے کہ وہ بہت ہی نالائق تھے, اب وہ پکڑے جانے لگے. اب دیکھیں نا, وہ اٹیمپٹ تھی بھلا جو ٹرمپ کو مارنے والی تھی, جی, کس قدر اناڑی اس میں سارا سلسلہ نظر آیا آپ کو. اور کوئی بندہ ہی نہیں ملا, ایک سنائپر ہی نہیں ملا یہ کام کرنے کے لیے. پھر لوگ بعد میں اس کو کہہ دیتے ہیں کہ مے بی ایک گمک تھا یا ایک سٹنٹ تھا یا ایک تھریٹ کرنے کے لیے بس ایک, یا آپ نے اس کو رنگ یہ دیا کہ یہ پرسنل نفرت تھی لوگوں کی, جو ہے بہت زیادہ نفرت ہے لوگوں کے دلوں میں ٹرمپ کے خلاف. تو یہ اسی کا شاخسانہ تھا. پھر چند دن بعد گولف کورس کے باہر ایک رائفل مل گئی. یہ کیا نالائکی ہے یار, یہ کیا کرنا چاہ رہے ہو, کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ تو یہ سارا سلسلہ ہے. پاکستان پہ اس کے اثرات انڈائریکٹلی
رونما ضرور ہوں گے. ساجد اقبال کہتے ہیں کسوٹی میں شخصیات کے علاوہ کتابیں بھی شامل کریں. شخصیات کے ساتھ ساتھ سننے والوں کو کتابوں کے بارے میں بھی معلومات مہیا ہو سکے گی. بھائی اگر کتابیں ہم نے ڈال دیں تو پھر جگہوں کا کیا قصور ہے؟ ایون جانوروں کا کیا قصور ہے؟ یہ ساری چیزیں قریش پور کی کسوٹی میں ہوتی تھیں. جی وہ دور اور تھا، اس وقت صرف ایک چینل ہوتا تھا اور 24 گھنٹے. اب 24 منٹ ہے اور 400 چینلز. اس میں اتنا قلیل وقت ہے، اس میں جو ہے وہی ممکن ہے. ساجد شاہ کہتے ہیں اگر آپ کو انٹرنیٹ کے مسائل کا سامنا ہے تو آپ سٹار لنک پر شفٹ ہو جائیں. سٹار لنک نے عام انٹرنیٹ کا پتہ صاف کر دیا ہے. جی اس میں کوئی شک نہیں، ایسا ہے. اسٹار لنک پاکستان بھی ہے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان میں نہیں ہے. امریکہ میں اس نے بڑا رول پلے کیا. ٹرمپ نے تذکرہ نہیں کیا کہ جب فلڈز آئے ہیں تو سٹار لنک کے حوالے سے میرے دوست نے بڑی ہیلپ کی ہے، ایلون مسک نے میری. اس نے سٹار لنک کا تذکرہ کیا. We have a new star. A star is born, Elon. Now he is. Now he's an amazing guy. And you know, when we had the tragic Hurricane Helene, the people from North Carolina came to me and they said, would it be possible, at all possible, for you to speak to Elon Musk? We need Starlink. I said, what's Starlink? It's a form of communication. So I called Elon, and I'll tell you what, he had, and it was very dangerous. People would die. They had no communication. All the wires were down. I called Elon Musk. I said, Elon, you have something called Starlink. Is that right? Yes, I do. What the hell is it? He said, it's a communication system that's very good. I said, Elon, they need it really, really badly in North Carolina. Can you get it? He had that there so fast. It was incredible. So, and it was great. آج کا خواجہ سرا سیگمنٹ بہت اچھا اور ڈیفرنٹ تھا. اسی فلیور کو برقرار رکھیں. جی پوری کوشش کریں گے، لیکن یہ قسمت سے ہوتا ہے کبھی کبھی. انتہائی مزیدار شو جو ہے وہ ہوتا ہے مطلب 70 75 80 نمبر کا، 90 پلس کبھی کبھی ہوتا ہے. اکبر بدلی نے آج چور کے طور پر بہت اچھی پرفارمنس دی ہے اور مستقبل میں یہ مزید بہتر کام کر سکتے ہیں. یہ ہمارے رحیم یار خان کی شان ہے. اور یہ انسان بہت اچھا ہے. اصل میں لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا. آپ کو پتہ یہ انسان نہیں ہے. تیرا پورا نام اکبر بدلی؟ اچھا اسے آج پتہ چلا ہے. میل باکس میں نہ بیٹھا ہوں میں بدلی کے ہی جانا سی. لے جی اگلا کمنٹ خاص طور پہ آپ کے لیے آیا پنو. لو ہی رانا صاحب تیرے لیے آیا یار. اچھا اسے غصہ چڑھا ہوا ہے کہ پہلے بدلی کے بارے میں آیا، اب اس کے بارے میرے بارے میں کیوں نہیں آ رہا. اچھا جی وکاس ڈوگر صاحب کہتے ہیں پنو لے تینوں کہہ بھی ڈوگر رہا ہے. میل باکس میں جب آفتاب صاحب جواب دے رہے ہوتے ہیں تو وسیم پنو اتنی دیر اپنی چونچ بند نہیں رکھ سکتے کیا؟ کیڑی گل چ بولے وہ گوبے ہسنے انہوں نے پتا کتنے حرکت ہوئی. مجھے نہیں پتا. ہاں جی مجھے نہیں پتا کہاں بولے تو. سارے کوئی نہیں کتنے نے اپنا ڈوگر صاحب کوئی ایسی گل. ڈوگر صاحب وہ کیمرے کے پیچھے کھڑے. اور سر نیکسٹ نہیں ہوئے گا ڈوگر صاحب، چونچ بند ہی رہے گی. ڈوگر صاحب نے اج کل لکیراں والی شرٹ پائی، ماٹھی جی پینٹ پائی. اور سب یہو جہا نا سپ کر دے ہوندا ہے. سپ کر دیتے ہیں. میں نے کہا تم ہمیشہ کہتے تمہارے لیے کوئی کمنٹ نہیں آتا. اللہ جی انج دے آنے نا تو تسی غائب ہی پاؤ 5-6 مہینے دا. چلے اگلے پھر آپ کے رانا صاحب کے لیے بھی آ گئے. آؤ جی نان صاحب تسی اج دسنا ذرا. اور نانا صاحب کیا ہے یار؟ تم پاگل تو نہیں ہو؟ رانا اور نانا میں کوئی فرق نہیں لگتا. ہاں جی رانا صاحب وہ شارٹ چ کہہ دیندا نا ذرا میں. شارٹ کیا ہے اس میں رانا اور نانا؟ ذرا اج دے جواب پتر بھر کے آؤ ذرا ڈاکٹر صاحب. کل مینوں کہندا ننگا نانا صاحب. میں نے نوٹ کیا ہے کہ ببو رانا اکثر اتنی پھیکی کامیڈی کرتا ہے کہ یوٹیوب بھی وہاں پہ ایڈ شروع کر دیتی ہے. حالانکہ آپ کو میں الگوریدمس کی بات سمجھاؤں کہ وہ چلتا ہی ایڈ تب ہے جب کوئی ہلیریٹی ہو، بڑی خاص بات ہو، جو چیز ریپیٹ پہ دیکھی جائے، فلم کا وہ حصہ جو ریپیٹ کیا جائے جی ہاں وہاں پہ آتا ہے. اور آپ کو اس کا پتہ نہیں. ناصر چنیوٹی کب جوائن کر رہے ہیں؟ ہمیں ان کا شدت سے انتظار ہے.
जी कर लेंगे इंशाल्लाह ज्वाइन। न्यू ईयर नाइट पे हमारे साथ होंगे वो, और उसके बाद फिर हम उन्हें जाने नहीं देंगे इंशाल्लाह। और हम अपने स्टूडियो का दरवाज़ा बड़ा करवा रहे हैं क्योंकि ਭੈਣ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਤੋਪਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ। ਆਗਾ ਮਾਜਦ ਦੀ ਤੌਬਾ ਭੰਗ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ ਉਧਰੋਂ। सर शोले वाले सेगमेंट में आप बसंता की वजाहत करने लगे थे कि ये क्या लफ्ज़ है, लेकिन बात पूरी नहीं हो सकी। बसंती, बसंत से है ना, बसंती रंग, बसंत त्यौहार, धानी, धानी रंग, बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। वो कह रहे बसंता, वो कह रहे मेरे बसंता दादा बेसंता, बसंता कोई लफ्ज नहीं, अच्छा, बेसंता, जिसमें संत ही ना हो, जिसमें तमीज ना हो, जिसमें तहजीब ना हो, बड़ा बेसंता है। बेसंता यानी इसके अंदर कोई गुण नहीं है। व्यूअर्स अब वक्त हुआ है ब्लूपर्स का, हैप्पी वॉचिंग। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਲਗਿਰ ਆਉਂਦੇ, ਕਦੀ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ, ਕਦੀ ਮਰਮਾਂ 'ਚ, ਕਦੀ ਸਫਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਤੂੰ ਮਰ ਜਾ। बेटा तू एक सदमा है। तेरी पैदाइश दरअसल एक सदमा सी। बेटा तेरी पुदाइश बेटा तेरी पुदाइश दरअसल एक पूदाइश की होता है, ये पेश नहीं हैगा। हमारा ब्लूपरों का सेगमेंट जा ਆ ਜੀ ਇਹ ਬਲੂਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਪੁਦੈਸ਼ ਪੁਦੈਸ਼ ਮੇਰੀ। बेटे तेरी पुदाइश यार की चवला मारे, तेरी पैदाइश ही दरअसल एक ਐਸਐਮ ਰੋਲ ਚ ਭਿਜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਪੁਦੈਸ਼। ਪੂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਰ ਸ਼ੈ। तेरी पुदाइश बेटा तेरी पुदाइश दरअसल all goes in bloopers। ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਜੰਮਣਾ ਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਸੀ। बेटा तेरा जमना ही फजूल थी। अबे मेरी लाइन बोलो। बेटा तेरी पुदाइश ही